بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قاصد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے حمص پہنچ جائیں۔ میرے عزیز رفیقو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، تم سب نے سن لیا ہے کہ اس رومی فوج کے افسر روتاس نے ہرقل، اس کی فوج اور عیسائی قبائلیوں کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں، اور ہرقل کس تذبذب میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن اپنے ہاں کی صورتحال اپنے موافق کر کے حملہ کرے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی وقت حمص محاصرے میں آ جائے گا، اور ہمارے پاس نفری اتنی تھوڑی ہے کہ ہم یہ محاصرہ توڑ نہیں سکیں گے۔ میں نے قبائلیوں میں شامل ہونے کے لیے بڑے ذہین اور اپنے کام کے ماہر مجاہدین کو روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ کو بھیجے ہوئے قاصد آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے۔ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل رکھو اور خود بھی دعا کرو، اور مجاہدین سے کہو وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ کمک جلدی پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ ہماری مدد کرے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ راتوں کو جیسے سوتے بھی نہ ہوں۔ ایسا تو وہ دن اور رات میں 2-3 مرتبہ ضرور کرتے کہ قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کمک نہیں پہنچ سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے مفتوحہ شہر خنسرین میں تھے۔ حمص کا قاصد ان تک پہنچا اور انہیں بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے، اور سپہ سالار اس وقت کس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے۔ خالد بن ولید اسی وقت کمان اپنے نائب سالار کے حوالے کر کے حمص کو روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے دلی سکون محسوس کیا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا اور کچھ حد تک بے بس سمجھنے لگے تھے۔ خالد بن ولید بہت ہی تیز رفتاری سے آئے تھے۔ وہ خود بھی آرام کرنے کے قائل نہیں تھے۔ نہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا سستا لو تو پھر بات کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حمص کی طرف کتنا بڑا خطرہ بڑھا چلا آ رہا ہے، اور حمص میں اس لشکر کے مقابلے میں بہت تھوڑی نفری ہے۔ ابو عبیدہ نے اس دوران جو اقدام کیے تھے وہ تفصیل سے خالد بن ولید کو بتائے۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یوں ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انطاکیہ، حمات، حلب اور قریب کے تمام چھاؤنیوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑی دور سے دھکیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھی کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے، اور اس طرح دوسری بڑی چھاؤنیوں پر بھی ہلہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا کہ کسی شہر اور قصبے کو کمزور نہ کیا جائے، اور صرف مدینہ کی کمک کا ہی انتظار کیا جائے۔ اگر کمک آنے سے پہلے رومی پہنچ گئے تو پھر انہی حالات میں لڑیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر اور استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ وہ دین و ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ہوس ملک گیری نہیں تھی، اور وہ
اپنی بادشاہی قائم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا، اور جو نہتے تھے ان کے دل انہوں نے اخلاق سے موہ لیے تھے۔ جن شہروں کو انہوں نے فتح کیا انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جزیہ تو وصول کیا، لیکن ہرقل جیسے بادشاہ نے ان پر جو ظالمانہ محصولات عائد کر رکھے تھے وہ اتنے کم کر دیے کہ جس کی جتنی حیثیت اور استطاعت تھی اسے اسی کے مطابق محصولات وصول کیے جاتے تھے۔ وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھے، اور نظر یوں آتا تھا کہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن اسلام کے سالار ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے یہ اولین مجاہدین اللہ سے مدد مانگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، لیکن صرف دعاؤں پر ہی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کے اس فرمان سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے کہ تم عملاً جتنی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دے گا۔ انہوں نے کبھی معجزے کی توقع نہیں رکھی تھی، انہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اپنا خون بہا کر شمع رسالت کو بجھنے نہ دیا، اور اس طرح اللہ کا پیغام حق دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس قنسرین بھیج دیا تاکہ وہاں کا دفاع ان کی غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سپہ سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑنا نہ چاہتے ہوں۔ ابن جراح خالد بن ولید نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے، اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول بنا ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر نہیں گئے تھے، وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔ بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑتے اور پوچھتے تھے کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے اور کم سے کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ اس وقت مجاہدین اسلام بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ دونوں دشمن باطل کی بڑی ہی زبردست جنگی قوتیں سمجھے جاتے تھے، اور یہ غلط نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ایک آتش پرست ایرانی تھے اور دوسرے رومی۔ ان محاذوں سے کسی بھی وقت کوئی بہت بری خبر آ سکتی تھی، اور اکثر توقع یہی ہوتی تھی کہ بری خبر آئے گی، لیکن مجاہدین کے ساتھ ضعیف العمر بوڑھوں، بوڑھیوں، معصوم بچوں اور ان معذوروں کی دعائیں تھیں جو محاذوں پر جانے کے قابل نہیں رہے تھے، اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، دو قاصد آئے ہیں۔ یہ شور و غل امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کے بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ان کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کمک جلدی پہنچ گئی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی۔ یا امیر المؤمنین، دوسرے قاصد نے کہا، ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے، چلیے بیٹھ کر پیغام سناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا۔ اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے، اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کی غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، امیر المؤمنین نے ساری تفصیلات سن کر کہا،
مجھے میری ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورت پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی انتظام پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ امیر المؤمنین نے جس دفاعی انتظام کی طرف اشارہ کیا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر ایک دو مورخ ہی کرتے تو ہم ان کے نام لے کر حوالے دیتے، لیکن صرف مسلمان مورخین نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم یورپی مورخوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فہم و فراست اور تدبر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر محاذ کے ہر گوشے تک کمک پہنچانے کے انتظامات انہوں نے تیار کر رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ کو اس طرح آباد کیا تھا کہ انہوں نے دونوں جگہوں کو بہت بڑی چھاؤنیاں بنا دیا تھا اور کسی غیر مسلم کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا تھا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور شہر، جن میں سے ہر شہر میں امیر المؤمنین نے 4-4 ہزار سوار مجاہدین ہنگامی حالات کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اس طرح ہر وقت کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار رہیں کہ جو ہی کہیں سے کمک طلب کی جائے تو قریبی شہر سے 4000 سوار یا اس سے کم فوراً روانہ ہو جائیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں تک پہنچے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ امیر المؤمنین نے اسی وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیا اور پیغام یہ دیا کہ قعقاع بن عمرو کو 4000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو، اور وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن میں گھر گئے ہیں اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے اور زردشت کے پجاری وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور اس طرح کسرائے ایران کو شکست فاش دی گئی تھی اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ قعقاع بن عمرو اس وقت کوفہ میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دیا۔ قعقاع پیغام ملتے ہی 4000 سوار لے کر یوں کوفہ سے حمص کو نکلے جس طرح اچانک طوفان اور بگولے اٹھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کم سے کم پڑاؤ کر کے تیز سے تیز حمص پہنچنا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المؤمنین جو کچھ بھی سوچتے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ صورتحال امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر اور دور اندیشی کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ وہ پسپائی اور شکست کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ یہ تو جذباتی کیفیت تھی۔ حقیقت انہیں یہ نظر آ رہی تھی کہ حمص سے پاؤں اکھڑے تو پھر نہ جانے کہاں تک مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران سے فوج نکال کر بھیجی جائے اور کسرائے ایران پھر اٹھ کھڑا ہو اور عراق کے مفتوحہ علاقوں پر پھر قبضہ کر لے۔ میرے بھائیوں، امیر المؤمنین نے اپنے مشیروں سے کہا، خدا کی قسم یہ ساری سازش الجزیرہ کے قبائل کی ہے، ان میں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس علاقے تک پہنچے۔ انہوں نے ہرقل کو اکسایا ہے اور کم و بیش 30,000 کا لشکر اسے دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے اور مسلمانوں کو ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہاں تک میں جانتا ہوں ہرقل میں اتنا دمخم نہیں رہا کہ وہ کہیں بھی ہمارے مجاہدین پر جوابی حملہ کرے گا۔ اس کی اس فوج کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہے جو شام میں لڑی تھی۔ اس کی فوج کی بیشتر نفری ماری گئی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں تو اتنی ہی زخمی ہے، اور کچھ نفری جسمانی لحاظ سے صحیح اور سلامت ہے تو اس میں لڑنے والا جذبہ بجھ چکا ہے۔ اسے مصر سے جو فوج ملی ہے اس نے ہرقل کے نیم مردہ ارادوں میں کچھ جان ڈال دی ہوگی، اور اس برے وقت میں یہ قبائلی اس کے پاس جا پہنچے اور اتنا بڑا لشکر اسے دے کر اس میں پھر غرور اور تکبر پیدا کر دیا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ قبائلیوں کا علاقہ جنگ سے محفوظ رہا ہے۔ ان کی 3 بستیوں نے ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کا ساتھ دیا تھا، لیکن دشمن پھر بھی شکست کھا کر پسپا ہوا اور ہم نے ان تینوں بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کی باقی تمام بستیاں محفوظ رہیں۔ کیا تم کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو کہ ان قبائلیوں کو رومیوں سے الگ کیا جائے، ان کی بستیوں پر یلغار کی جائے؟ ایک مشیر نے کہا۔ انہوں نے ابھی جنگ کا ذائقہ نہیں چکھا،
سوائے ان 3 بستیوں کے۔ ان پر آفت نازل ہوگی تو وہ 30,000 قبائلی جو بزنطیہ ہرقل کے پاس پہنچ گئے ہیں بھاگم بھاگ واپس اپنی بستیوں کو جائیں گے۔ خدا کی قسم، امیر المؤمنین نے کہا، ہماری سوچیں ایک جیسی ہیں، اور جب خیالات میں ہم آہنگی ہو تو پھر اس دیوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ان قبائلیوں کی بستیوں پر حملے ہوں گے تو وہ واپس آئیں گے، لیکن ہرقل ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس صورت میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی کمک کے ساتھ ہرقل پر چڑھ دوڑیں گے، اور پھر ہرقل کے لیے یہی راہ نجات رہ جائے گی کہ وہ بحری جہازوں میں فوج کو لا دے اور مصر کو روانہ ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شام اب ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کے جو لوگ ہمارے دشمن کے پاس اس نیت سے گئے ہیں کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کریں گے اور یہ لوگ اس کی جنگی مدد کریں گے، تو یہ بغاوت ہے۔ یہ لوگ باغی ہیں، غدار ہیں، اور ان کے دماغوں کو ٹھکانے پر لانا ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی۔ امیر المؤمنین کے پاس پورا ریکارڈ تھا کہ کون سا سالار کہاں ہے اور اس کے پاس کتنے دستے ہیں، اور اسے ایک محاذ سے فارغ کر کے کسی دوسرے محاذ کو بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بلازری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی تفصیلات اور اعداد و شمار اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، اور کبھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے جیسے انہیں وہ محاذ سامنے نظر آ رہا ہو اور امیر المؤمنین اس کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہوں۔ یہیں سے کچھ ایسی روایات نے جنم لیا ہے جن میں کچھ حقیقی ہیں اور کچھ بنا لی گئی ہیں۔ ان روایات سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی شکست اور اپنی فتح کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو محاذ پر تصور کرتے تھے۔ ایک اور تاریخ نویس طبری نے لکھا ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پیغام کے مطابق مختلف احکامات دے رہے تھے اور اقدامات کر رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ محاذوں کے قریب کسی ایسی ندی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے انہیں تمام محاذ نظر آ رہے ہوں اور اس کے مطابق احکام دے رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق و ایران کے محاذ کی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک اور پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ سالار سہیل بن عدی اور عبداللہ بن غسان کو 4,000 سوار دے کر الجزیرہ میں ان قبائلی علاقوں میں بھیج دیں جنہوں نے ہرقل کو اپنے 30,000 آدمی حمص پر حملہ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان دونوں سالاروں کے لیے امیر المؤمنین نے یہ ذمہ داریاں لکھیں کہ سہیل بن عدی کو ذقا بھیجا جائے اور عبداللہ بن غسان کو نائیون کے علاقے میں روانہ کیا جائے۔ دونوں سالار ان قبائل کی بستیوں پر حملے کریں، اگر وہ مقابلہ کریں تو لڑیں، اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں جنگی قیدی بنا لیں، اور اگر وہ زیادہ مقابلہ کریں اور ہتھیار نہ ڈالیں تو ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھوایا کہ جب یہ دونوں سالار ان علاقوں سے جو انہیں دیے گئے ہیں باغیوں کو صاف کر دیں تو سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیران اور عبداللہ بن غسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحا چلے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حکم یوں لکھوایا کہ سالار ولید بن عتبہ الجزیرہ کے ان غیر مسلم عربوں کے علاقے میں جا کر حملے کریں جہاں 2 قبیلے بنی ربیہ اور بنی تنوخ رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ان کی دانست میں یہی 2 قبیلے ہیں جنہوں نے دوسرے قبیلوں کو بھی تیار کر کے ہرقل کا ساتھ دیا ہے اور حمص پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں قبیلوں کو گھٹنوں بٹھانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے میں لکھا کہ سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام دستوں اور ان کے سالاروں کی سپہ سالار ہوں گے اور ان کا حکم سب سالاروں پر چلے گا۔ یہ پیغام لے کر قاصد رخصت ہو گیا۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی امیر المؤمنین کا یہ حکم پہنچا انہوں نے اسی وقت ان تمام سالاروں کو حکم بھیج دیا
کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو تفصیلاً یہ حکم سمجھایا اور ان کا پس منظر بھی بتایا۔ اتنے انتظامات کر کے بھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے کہا، میں امین الامت کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں رہنے دوں گا، میں کچھ اور کمک ساتھ لے کر حمص جا رہا ہوں۔ امین الامت ایک خطاب تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے اور مدینہ کے گرد و نواح سے بڑی عجلت میں لڑنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نفری کو اپنے ساتھ لے کر ایک روز حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ کتنی نفری تھی یا یہ کہ کتنے پیادے اور کتنے سوار تھے، صرف یہ لکھا ہے کہ ایک فوج تیار کر کے امیر المؤمنین حمص کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین دمشق کے راستے سے جا رہے تھے۔ چونکہ وہ ایک فوج کو ساتھ لے جا رہے تھے، اس لیے رفتار اتنی تیز نہیں تھی جتنی ایک قاصد کی ہو سکتی ہے۔ امیر المؤمنین نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک قاصد اپنے آگے حمص کو روانہ کر دیا اور اسے پیغام یہ دیا کہ امیر المؤمنین خود لشکر لے کر حمص کو آ رہے ہیں۔ قاصد کو خاص طور پر کہا گیا تھا کہ وہ غیر معمولی رفتار سے جائے۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین کو جس وقت سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا تھا اور امیر المؤمنین پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے، اس وقت سے قرآن کی یہ آیت ان کی زبان سے بار بار نکلتی تھی اور وہ ہر کسی کو یہی آیت بتاتے پھرتے تھے، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے جہاد کیا ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے۔ امیر المؤمنین یہ بھی بار بار کہتے تھے کہ نیک اعمال کا دامن نہ چھوڑ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم اس داستان جہاد کو اس جگہ لے چلتے ہیں جہاں حمص سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں ہرقل کی فوج اور الجزیرہ کے عیسائی قبائل کا لشکر حمص کو محاصرے میں لیے بیٹھا تھا اور ہرقل کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے قبائلی لشکر میں یہ بات دبی دبی زبان سے سنی جانے لگی تھی کہ ان رومیوں کا کوئی اعتبار نہیں، ہرقل اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہے، اور اگر اسے فتح حاصل ہو گئی تو وہ پھر محصولات کے ذریعے رعایا کا خون چوسنا شروع کر دے گا، اور دوسری طرف مسلمان اس شکست کا انتقام الجزیرہ کے ان قبائل کی بستیوں کو اجاڑ کر لیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کی 3 بستیاں مجاہدین نے تباہ و برباد کر دی تھیں، کیونکہ ان بستیوں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف ہرقل کی مدد کی تھی۔ ان بستیوں کے نام یہ ہیں: موصل، حیت اور فرقیسہ۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بات کہاں سے اور کیسے اٹھی ہے۔ کچھ قبائلیوں نے اس شک کو صحیح مان لیا تھا اور باقی ابھی تذبذب میں تھے۔ ان میں جو ذرا عقل و ہوش والے تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ رومی فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی، اور یہ فوج لڑنے کے بجائے پسپائی کے راستے دیکھے گی۔ اگر ہرقل کی فوج پسپا ہو گئی تو مسلمان الجزیرہ کی بستیوں کو کھڑا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شکوک و شبہات وہ 10-11 مجاہدین قبائلیوں کے لشکر میں پھیلا رہے تھے جنہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ہی تخریب کاری کی اور جاسوسی کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ وہ سب وہاں تک اکٹھے نہیں پہنچے تھے، ایک ایک 2 کر کے گئے تھے اور ظاہر یہ کیا کہ وہ عیسائی قبیلوں میں سے ہیں۔ ان میں سے جس سے بھی کوئی اصل قبائلی پوچھتا تھا کہ تم کس قبیلے سے ہو، تو یہ مجاہد اس سے پوچھتا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ وہ اپنا قبیلہ بتاتا تو مجاہدین کسی دور دراز علاقے کے گمنام سے قبیلے کا نام لے لیتا۔ مختصر یہ کہ وہ مجاہدین اپنے مشن میں خاصی کامیابی حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے بددلی پھیلانا شروع کر دی تھی اور دیکھا گیا کہ ان کی مخالفت اور تردید بہت کم ہوتی تھی۔ تاریخوں کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ ان قبائلیوں میں اکثریت ابھی وہم اور شک میں مبتلا تھی۔
وہ جو اللہ نے قرآن میں مجاہدین کو مجدح سنایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اللہ راستے دکھا دیا کرتا ہے اور نیک اعمال والوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ فرمان حمص سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں عملی صورت میں سامنے آ گیا۔ اس کی ابتدا بزنطیہ میں ہوئی تھی۔ پچھلے باب میں سنایا گیا ہے کہ الجزیرہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے 25-30 سردار بزنطیہ ہرقل سے ملنے اور اسے جنگی مدد پیش کرنے کے لیے گئے تھے، تو ان کے ساتھ 20-25 نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں تھیں جن کے چہروں سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ ان میں کچھ لڑکپن کی کم عمری میں تھیں۔ انہوں نے یہ لڑکیاں ہرقل کو دربار میں پیش کیں اور بتایا تھا کہ وہ اس کی مدد کو آئے ہیں۔ ہرقل نے ان معصوم لڑکیوں کو دیکھ کر پوچھا تھا کہ تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی سردار نے اسے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے بازو مضبوط کرنے آئے ہیں، اور یہ لڑکیاں ہم تحفے کے طور پر نہیں لائے، یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں آپ کے پاس یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ ہماری عزت اور آبرو ہے جو اس جنگ میں محفوظ نہیں رہی۔ اس قبائلی سردار نے یہ بھی کہا تھا کہ ان معصوم بچیوں اور ان جیسی ہزارہ بچیوں کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کو ہزارہ جوان جنگجوؤں کا لشکر دے دیں گے۔ اسی ملاقات میں ان قبائلی سرداروں کے ساتھ ہرقل نے جنگی معاہدہ کر لیا اور انہیں کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور جس قدر لشکر اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں، اور بہت ہی جلدی لشکر کو یہاں لے آئیں۔ ہرقل نے انہیں یقین دلایا کہ ان قبائلیوں نے اسے فتح دلا دی تو وہ ان تمام قبائل کو آزاد اور خود مختار کر دے گا اور ان پر اپنا کوئی محصول یا معاوضہ عائد نہیں کرے گا۔ یہ قبائلی سردار جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ان کی لڑکیوں کو باہر بھیجا جائے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ کسی مشیر نے یہ مشورہ دیا کہ سفر لمبا ہے اور پرخطر بھی، مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں راستے میں آ جائیں۔ ایسا ہوا تو وہ ان سب سرداروں کو قتل کر کے لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سرداروں کو ہرقل پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے یہ بات مان لی اور لڑکیوں کو وہیں ہرقل کے محل کے کسی حصے میں چھوڑ آئے جہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ ظاہری طور پر یہ مشورہ تو ایک مشیر نے دیا تھا، لیکن در پردہ ہرقل کی اپنی خواہش تھی کہ اتنی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں اس کے ہاتھ سے نہ نکلیں۔ اس نے اس مشیر کو یہ مشورہ دینے کے لیے کہا تھا۔ ہرقل بادشاہ تھا اور بزنطیہ میں اس کا محل بھی تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اتنی حسین اور پرکشش لڑکیاں قبائلیوں کے خیموں اور جھونپڑوں میں اچھی نہیں لگتیں، یہ تو محل میں رکھنے والی چیزیں ہیں۔ سردار چلے گئے اور جب وہ کچھ دنوں بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ کم و بیش 30,000 لڑاکا نوجوانوں کا لشکر تھا، جس میں آدھی سے زیادہ نفری گھوڑ سوار تھی۔ ہرقل نے باہر آ کر اس لشکر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، اور اس رونق میں رونق کا رنگ نمایاں تھا۔ اس لشکر کو اس نے لڑانا تھا اور غالباً اسے معلوم تھا کہ حمص میں مسلمانوں کی تعداد 4,000 سے زیادہ نہیں، اور یہی وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور قریب بھی۔ اس نے اس لشکر کو دیکھتے ہی حمص کو محاصرے میں لے کر اور پھر یلغار کر کے حمص پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مصر سے 4,000 گھوڑ سواروں کی کمک پہنچ گئی۔ یہ کمک ہرقل نے منگوائی تھی۔ اس کمک کا کمانڈر ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ ہرقل نے قبائلی لشکر بھی اس کے حوالے کر دیا، اور اس طرح قسطنطین اپنے سوار دستوں کے علاوہ قبائلی لشکر کا بھی کمانڈر بن گیا تھا۔ ہرقل نے بیٹے کو تمام تر ہدایات دے کر اور حمص پر حملہ بولنے کا منصوبہ سمجھا کر اسے اس مقام پر بھیج دیا جس کا ذکر اس داستان میں ہو چکا ہے۔ یاد دہانی کے لیے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پہاڑی علاقے میں دور دور سے حمص کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا، اور اب ہرقل کے حکم پر حمص کی طرف چاروں طرف سے پیش قدمی کرنی اور حمص پر یلغار کرنی تھی، لیکن ہرقل کے حکم میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ قسطنطین جب بزنطیہ میں تھا تو اس نے ان 20-25 لڑکیوں کو دیکھا تھا
جنہیں الجزیرہ کی قبائلی سرداروں نے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قسطنطین ابھی جوانی کی عمر میں تھا، ہرقل بڑھاپے کی عمر میں بھی عورتوں کا رسیا تھا۔ اس کا بیٹا تو ابھی جوان تھا۔ اس نے ان لڑکیوں کے متعلق پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں اور کیسے آئی ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ عیسائی قبائل کی لڑکیاں ہیں، اور اسے ساری بات سنا دی گئی تھی۔ 2-4 دنوں بعد اسے آگے بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ دن آگے محاذ پر رہ کر اس نے اپنی فوج اور لشکر کی ترتیب دیکھی اور اپنے ماتحت کمانڈروں کو ہدایات دیتا رہا۔ وہ شاید اس جنگلاتی اور پہاڑی علاقے سے اکتا گیا تھا، اور اس کے لیے وہاں اس کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دستوں اور قبائلیوں کے لشکر کو دیکھ آتا تھا۔ یہ تو کئی میلوں میں پھیلا ہوا لشکر تھا۔ ابھی کوئی جنگی سرگرمی نہیں تھی۔ ایک روز وہ بزنطیہ چلا گیا۔ وہ اپنے باپ ہرقل سے حکم لینا چاہتا تھا، یا ویسے ہی بغرض تفریح چلا گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہرقل کا ایک بیٹا اور بھی تھا۔ اس کی کئی بیویاں تھیں اور ہر بیوی سے اولاد تھی، لیکن یہ دوسرا بیٹا اس کی تمام تر اولاد میں نمایاں اور ایک خصوصیت کا حامل تھا۔ اس کا نام یوکلس تھا اور اس کی عمر ابھی 16-17 سال تھی۔ ہرقل کو اصل پیار قسطنطین سے تھا۔ قسطنطین جنگی فہم و فراست اور مہارت کا حامل ہونے کے علاوہ سلطنت کے امور سے بھی واقف تھا اور پیچیدہ مسئلے بھی سلجھا لیا کرتا تھا۔ ہرقل نے قسطنطین کو ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ہرقل کا بیٹا یوکلس کسی اور بیوی سے تھا۔ اس کی ماں بڑی چال باز اور ہوشیار عورت تھی، اور اس کا ذہن محلاتی سازشوں میں خوب چلتا تھا۔ اسے بہت دکھ تھا کہ ہرقل نے قسطنطین کو جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن یوکلس کی ماں اپنے اس بیٹے کو جانشین مقرر کروانا چاہتی تھی۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ یوکلس خود بھی جانشین بننے کا خواہش مند تھا یا نہیں، لیکن اس کی ماں کی سوچ کچھ اور ہی تھی۔ یوکلس میں ایک جسمانی خامی تھی جو اچھی خاصی معذوری تھی۔ وہ یہ کہ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار تھا اور بالکل سوکھا ہوا۔ یوکلس کی ماں کو ہرقل نے یہی جواز بتایا تھا کہ وہ آدھے آدمی کو اپنی اتنی بڑی بادشاہت کا جانشین نہیں بنا سکتا۔ یوکلس کی ماں اس جواز کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یوکلس کا کمال یہ تھا کہ دائیں بازو سے ہی تیغ زنی اور برچھی بازی کر لیتا تھا، اور اس کا وار خالی نہیں جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ اسی طرح ماہر تیغ زن اور برچھی باز تھا جس طرح دونوں بازوؤں والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہ گھڑ سواری میں بھی شہ سوار بن گیا تھا۔ صرف دائیں ہاتھ سے گھوڑے کی لگام قابو میں رکھتا، اور اس نے کئی بار کرتب بھی دکھائے تھے۔ صرف تیر اندازی تھی جو اس نے نہیں سیکھی تھی، کیونکہ اس کے لیے دونوں بازوؤں کی ضرورت تھی۔ شکل و صورت اور جسمانی کشش کے لحاظ سے وہ قسطنطین سے زیادہ دل کو اچھا لگتا تھا۔ اس نے کئی بار ہرقل سے کہا تھا کہ اسے میدان جنگ میں جانے دیا جائے، لیکن ہرقل یہ خطرہ مول لینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ رومیوں کی زبان میں وہ جس نام سے مشہور ہو گیا تھا، اس نام کے معنی ہیں ایک بازو والا شہزادہ۔ قسطنطین محاذ سے بزنطیہ جا رہا تھا۔ شہر کے قریب سے ایک ندی گزرتی تھی جو چٹانوں میں سے گھوم پھر کر آگے ہو جاتی تھی۔ وہاں ندی کے کنارے درختوں کے اتنے جھنڈ تھے کہ دور سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ قسطنطین کو اس جگہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ وہ کچھ اور قریب ہوا تو اسے ایسے قہقہے اور کچھ ایسا شور سنائی دیا جیسے بچے یا لڑکیاں ندی میں نہا اور کھیل رہی ہوں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر لی۔ اتنے میں ایک لڑکی دوڑتی ہوئی سامنے آئی۔ اس کے پیچھے ایک اور لڑکی دوڑ رہی تھی۔ وہ کھیل رہی تھی۔ یہ وہ 20-25 نوخیز لڑکیاں تھیں جنہیں قبائل کے سردار اپنے ساتھ لائے تھے کہ ہرقل کو دکھا کر بتائیں کہ یہ ہے ہماری عزت اور آبرو جسے ہم مسلمانوں سے برباد نہیں کروانا چاہتے۔ ان لڑکیوں کو بزنطیہ کے محل میں ہی رکھ لیا گیا تھا کہ وہاں محفوظ رہیں گی۔ وہ سب اس روز ندی میں نہانے اور کھیلنے آئی تھیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں ایک دوسری کو پیچھے دوڑتی ندی سے ذرا ہٹ کر چٹانوں سے نکلیں اور قسطنطین کے سامنے آ گئیں۔
ان میں پیچھے دوڑنے والی لڑکی 16-17 سال عمر کی تھی اور جس کے پیچھے دوڑ رہی تھی وہ 12-13 سال عمر کی تھی۔ قسطنطین کی نظریں بڑی لڑکی پر جم گئیں۔ ایک تو وہ تھی ہی بہت خوبصورت اور نوخیز، اور دوسرے یہ کہ وہ نیم برہنہ تھی۔ قسطنطین بادشاہ کا بیٹا تھا، بلکہ شہزادہ تھا، اور سلطنت روم کا اگلا بادشاہ اسی کو بننا تھا۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا کی لڑکیوں کو اپنی ملکیت سمجھا کرتے تھے۔ قسطنطین نے اپنا گھوڑا اس لڑکی کے آگے کر لیا۔ چھوٹی لڑکی کچھ دور رک کر قسطنطین کو دیکھنے لگی۔ قسطنطین نے جس لڑکی کو روکا تھا اس کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ قسطنطین گھوڑے سے کود کر اترا اور اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ قسطنطین اسے پیار سے بلا رہا تھا، لیکن لڑکی پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ قسطنطین نے لپک کر اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دونوں بازو اس کی طرف پھیلائے، لیکن لڑکی بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے بازوؤں میں نہ آئی۔ اب قسطنطین غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی پیچھے کو مڑ کر بھاگنے لگی، لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ وہ اٹھے بغیر پیچھے کو سرک رہی تھی۔ اس کے اور قسطنطین کے درمیان 3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اچانک ایک گھوڑا کہیں سے سامنے اور ان دونوں کے درمیان آ کر رک گیا۔ قسطنطین نے سوار کو دیکھا تو وہ اس کا چھوٹا بھائی یوکلس تھا، جس کا ایک بازو سوکھ کر بیکار ہو گیا تھا۔ قسطنطین نے بڑے غصے میں اسے راستے سے ہٹ جانے کو کہا۔ یوکلس گھوڑے سے کود آیا۔ وہ قریب ہی سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو دیکھنے ہی آیا ہو اور نیت اس کی بھی ایسی ہو جیسی قسطنطین کی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کا محافظ بن گیا جس پر قسطنطین جھپٹ رہا تھا۔ قسطنطین نے تلوار نکال لی۔ یوکلس کود کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو ٹھوکر مار کر آگے کر دیا، اور اس نے بھی تلوار نکال لی۔ دونوں تلواریں تان کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور وار کرنے اور روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ یوکلس، قسطنطین نے چیلنج کے لہجے میں کہا۔ پہلے ہی تیرا ایک بازو نہیں ہے، میں تجھے دوسرے بازو سے بھی محروم کر دوں گا۔ پھر پہلا وار تو کر، یوکلس نے کہا۔ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ لڑکیاں ہماری مہمان ہیں، میں تجھے کسی لڑکی کی طرف بدنیتی کی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ جس طرح یوکلس کا گھوڑا اچانک قسطنطین اور لڑکی کے درمیان آ گیا تھا، اسی طرح ایک گھوڑا قسطنطین اور یوکلس کے درمیان آ رکا اور اس کا سوار گھوڑے سے اترا۔ ان دونوں نے دیکھا وہ ہرقل کے محافظ دستے کا ایک عہدیدار تھا۔ قسطنطین کے سامنے اس کی حیثیت اس کے ایک غلام کی سی تھی۔ قسطنطین نے حکم دیا کہ وہ آگے سے ہٹ جائے۔ میں شاہی خاندان کے محافظوں میں سے ہوں، اس محافظ عہدیدار نے کہا۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ میں ایک لڑکی کی خاطر 2 شہزادوں کو ایک دوسرے کا خون بہاتے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے آپ دونوں مجھے قتل کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کا خون بہا لیں۔ اس شخص نے ایسی باتیں کی کہ قسطنطین نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی۔ یوکلس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی وہاں نہیں تھی، بلکہ تمام لڑکیاں وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ وہ محافظ جس نے ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے روکا تھا، ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے ساتھ چند اور محافظ بھی تھے جو لڑکیوں سے دور دور پہرے پر کھڑے تھے۔ یہ عہدیدار اتفاق سے ادھر آ نکلا تھا۔ قسطنطین بڑے غصے کے عالم میں سوار ہوا اور وہاں سے یوکلس کو گھورتا ہوا چلا گیا۔